هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل مضارع بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے اور فعل مضارع بنانا سیکھیں گے۔ فعل مضارع بنانے کا قاعدہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم صاحب میزان رحمۃ اللہ علیہ نے جو قاعدہ بیان کیا ہے اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اس کے بعد عملی طور پر مضارع بنانے کے قاعدہ کی مشق کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کتاب پڑھتے ہیں۔ صاحب میزان کہتے ہیں، ای ہما کے گفتہ شد، یہ جو کچھ بیان کیا گیا، بحث فعل ماضی بود، بحث فعل ماضی تھی، یعنی اب تک جتنی بحثیں ہوئی وہ سب کے سب فعل ماضی سے متعلق تھی۔ فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید وغیرہ۔ چوں خواہی کے مضارع بنا کنی، جب آپ فعل مضارع بنانا چاہیں، یا کہ را از علامت ہائے مضارع در اول او آر، تو مضارع کی علامتوں میں سے کسی ایک کو فعل ماضی کے شروع میں لے آئے۔ تو سب سے بنیادی بات معلوم یہ ہوئی کہ فعل مضارع یہ فعل ماضی ہی سے بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مضارع کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں میں سے کسی ایک علامت کو ماضی کے شروع میں لے کر لانا پڑے گا۔ وآخر وہ ضمہ کن، اور اس کے بعد اس کے آخر میں ضمہ دے دینا ہے۔ فعل ماضی کے آخر میں ضمہ دے دینا ہے، پیش دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب علامت مضارع کتنے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وعلامت مضارع 4 حرف اند، اور علامت مضارع 4 حرف ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ الف و تا و یا و نون، الف، تا اور یا اور نون کے مجموعہ وے کہ جن کا مجموعہ اتینہ باشد، اتینہ ہے۔ تو الف، تا، یا، نون اتینہ میں چاروں حرف ہیں، تو یہ علامت مضارع ہیں، یعنی یہ جس کے شروع میں آئے اس بات کی علامت ہوگی کہ مضارع ہے۔ اب اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ الف، تا، یا، نون میں سے کون کس صیغے پہ دلالت کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فعل مضارع ہے اس کے شروع میں الف آیا ہے تو ہم کیسے فوری طور پر کیسے فیصلہ کر لیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الف وحدان حکایت نفس متکلم راست، الف یہ واحد متکلم کی حکایت کے لیے ہے، یعنی اگر فعل مضارع کے شروع میں الف ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ جیسے افعلو، تو فعلہ سے ہم نے افعلو بنایا، کیسے بنایا؟ فعلہ تھا، ہم اس کے شروع میں علامت مضارع میں سے الف لے کر آئے تو ہو گیا افعلہ، اور اس کے بعد اس کے آخر میں ہم نے پیش دے دیا تو ہو گیا افعلو۔ تو افعلو یہ فعل مضارع، اتنی بات تو معلوم ہو گئی، لیکن کون سا صیغہ ہے؟ تو کہنا ہے کہ فوری طور پر ہم فیصلہ کر لیں کہ واحد متکلم کا صیغہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف ہے۔ وتا برائے 8 کلمہ است، اور تا یہ 8 کلمے کے لیے ہے، یعنی تا یہ فعل مضارع کی 8 کلموں کی شروعات میں آتا ہے، 8 صیغوں کی شروعات میں آتا ہے۔ سے ازا مر مذکر حاضر است، ان میں سے 3 مذکر حاضر کے لیے ہیں۔ وسے ازا مر مؤنث را حاضر است، اور 3 ان میں سے مؤنث حاضر کی ہیں، تو 3 مذکر حاضر کے ہیں اور 3 مؤنث حاضر کے ہیں، 6 ہو گئے۔ و2 ازا مر واحد و تثنیہ مؤنث غائب راست، اور 2 ان میں سے واحد اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے، واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے ہے۔ ایک واحد مؤنث غائب کے لیے، دوسرا تثنیہ مؤنث غائب کے لیے۔ تو ان 8 صیغوں کی شروعات میں تا آتا ہے۔ ویا برائے 4 کلمہ راست، اور یہ 4 کلموں کے لیے ہے۔ سے ازا مر مذکر غائب راست، ان میں سے 3 مذکر غائب کے صیغے ہیں۔ دیکھیے نیچے لکھا ہوا بھی ہے یفعلو، یفعلان، یفعلون، تو 3 ان میں سے مذکر غائب کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یفعلو، یفعلان، یفعلون، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، ان تینوں کے شروع میں
یہ آتا ہے. 3 صیغے ہو گئے. اچھا اور ایک اور رہ گیا، وہ ہے کہ مر جمع مؤنث راست اور ایک جمع مؤنث کے لیے ہے یفعلنا. تو یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلنا. تو ان 4 صیغوں کے شروع میں یہ آتا ہے. ونون برائے تثنیہ و جمع حکایت متکلم مذکر و مؤنث است. اور نون یہ تثنیہ جمع متکلم مذکر مؤنث کی حکایت کے لیے. اس پورے جملے کا مطلب ہے کہ نون یہ جمع متکلم کے لیے آتا ہے. جیسے نفعلو تو ہم نے فعلا سے بنایا نفعلو. کیسے بنایا؟ فعلا فعل ماضی تھا، اس کے شروع میں ہم لے آئے علامت مضارع میں سے کیا لے کے آئے؟ نون. اتینا میں نون بھی آخر میں تو ہو گیا نفعلا. اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا؟ اس کے آخر کو ہم نے پیش دے دیا تو ہو گیا نفعلو. اب یہ نفعلو فعل مضارع اتنی بات تو معلوم ہو گئی، لیکن کون سا صیغہ ہے کیسے پہچانیں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ جمع متکلم کا صیغہ اس لیے کہ اس کے شروع میں نون ہے اور نون یہ جمع متکلم کی حکایت کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے انہوں نے بتایا ہے وہ در ہفت محل نون اعرابی را در آر. وہ در ہفت نون محل نون اعرابی در آر را در آر، اور 7 جگہوں میں نون اعرابی کو لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے. پہلے ہم اس کی عملی مشق کرتے ہیں کہ فعل مضارع کیسے فعل ماضی سے بنتا ہے. تو یہ ہے ہمارا علامت مضارع. کیا ہے؟ الف تا یا اور نون. اتینا یہ ہے علامت مضارع. ٹھیک ہے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ فعل مضارع یہ فعل ماضی سے بنتا ہے. تو ہم لیتے ہیں کوئی مثال کے طور پر ہم نے لیا ہے نصر. نصر. ٹھیک ہے. اب ہمیں بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ فعل مضارع بنانا. کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے علامت مضارع میں سے کوئی ایک علامت، ان 4 میں سے کوئی ایک کو اس کے شروع میں لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم الف کو لے کے آتے ہیں تو ہو گیا انصرا. انصرا اس کو ہم ساکن دے دیں گے، جسم دے دیں گے، جسم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہو جائے گا انصرا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے آخر کو پیش دے دیں گے. ہو گیا انصرو. ہو گیا. بالکل آسان قاعدہ بن گیا فعل مضارع. نصرا سے انصرو. اب ہم کیسے جانیں گے کہ کون سا صیغہ ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے بتایا تھا کہ جس کلمے کے جس صیغے کے شروع میں الف آئے وہ واحد متکلم کا صیغہ ہوگا. تو یہ ہو گیا واحد متکلم کا صیغہ. واحد متکلم یہ فوراً ہم پہچان جائیں گے. واحد متکلم. اوکے. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی. اب لیتے ہیں ہم دوسرا مثال. اسی کو لیتے ہیں. یہ تھا ہمارا نصر فعل ماضی. اب دوسرے صیغوں کو لیتے ہیں. تن شروع ہو جائے گا. علامت مضارع میں سے ہم تا لے کر آئیں، اس کو ہم پھر سے ساکن کر دیں گے تو ہو گیا تن سرا. تن سرا. ٹھیک ہے. اب اس کے آخر کو ہم پیش دے دیں گے تو ہو جائے گا تن سرو. تو یہ ہمارا بن گیا ہے فعل مضارع. اب آگے جو قاعدہ آگے پڑھیں گے تو ہم نے مثال سمجھا دیا کہ جو گردان ہے فعل مضارع، جو اوزان ہے فعل مضارع کی، وہ ہے ایک وزن ہے یفعلو. تو یہ چونکہ اسی کے وزن پر ہے اس لیے اس کو مضارع میں پیش دیا جائے گا. یعنی نصرہ سے تن سارا ہونا چاہیے تھا، تن سارو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ دوسرے قاعدے کی وجہ سے اس پر پیش آئے گا.
عین کلمے پر، وہ دوسرا قید ہے. تو یہ ہمارا بن گیا تنصرو. ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع ہے. اب یہ کون سا صیغہ ہے، کیسے پہچانیں گے؟ تو انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ تا برائے 8 کلمات، تا یہ 8 کلموں کے لیے. تو یہ 8 کلموں میں سے کوئی کلمہ ہو سکتا ہے. تنصرو یہ 8 کلموں میں سے کوئی کلمہ ہو سکتا ہے. مذکر حاضر بھی ہو سکتا ہے، اور مذکر واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. ان 6 صیغوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے. تو اس کو ہمیں پھر پہچاننا پڑے گا، لیکن اتنی بات کنفرم ہو گئی کہ ان 6 صیغوں میں سے کوئی ایک صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم پھر لیتے ہیں یا کو، تیسری علامت مضارع میں سے تیسرے کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ینصرو تھا. نصرہ پھر آ گیا ہمارا. اب ہمیں کیا لانا ہے؟ یا لانا ہے. تو یا لائیں گے تو یہ پھر یہ ینصرو ہو جائے گا، ینصرو ہو جائے گا. آخر میں پیش دے دیں گے تو ینصرو ہو جائے گا. تو یہ تیسرا قاعدہ ہے. اور یہ چار میں سے کوئی ہوگا. واحد مذکر غائب ہو سکتا ہے، تثنیہ مذکر غائب ہو سکتا ہے، جمع مذکر غائب ہو سکتا ہے، اور ایک جمع مؤنث غائب ہو سکتا ہے. ان 4 میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے واحد مذکر غائب ہے. لیکن اتنا سمجھ گئے آپ. اب چوتھے لیتے ہیں ہم. پھر سے نصرہ ہے، پھر سے شروع میں لے کے آئیں گے، ہو گیا ننصرو. ننصرو یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نون جو ہوتا ہے وہ جمع متکلم کے لیے آتا ہے. تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو یہ تھا علامت مضارع بنانے کا قاعدہ ہے. امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم پڑھتے ہیں ایک اور اہم بات جو صاحب کتاب نے بتائی ہے، اس کو ہم پڑھیں. صاحب کتاب کہتے ہیں وَدَرْ ہفت محل نون اعرابی را در آر. کہہ رہے ہیں کہ 7 جگہوں میں نون اعرابی کو لے آؤ. اب نون اعرابی کس کو کہتے ہیں؟ جو اعراب کے بدل میں آتا ہے، زبر زیر پیش، یہ اعراب ہے. تو کبھی کبھی اس اعراب کو بدل لیا جاتا ہے، اس اعراب کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کی جگہ کوئی اعراب بالحرف لایا جاتا ہے. اعراب بالحرکت نہیں، اعراب بالحرف لایا جاتا ہے. تو نون کی شکل میں لایا جاتا تھا، اس لیے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. تو 7 جگہیں ایسی ہے جہاں پہ نون اعرابی کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو وہ کیا کیا جگہ ہیں؟ 4 تثنیہ ہیں کہ نون اعرابی تنہا مکسور باشد ہے، جس میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے، یعنی زیر ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ بحث اس بات فعل مضارع معروف ہے، اس کی گردان دیکھ لیجیے. یفعل یفعلان یفعلون، تفعل تفعلان یفعلن، تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعل نفعل. یہ کل 14 صیغے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ 4 تثنیہ میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے. 4 تثنیہ میں نون اعرابی کو لایا جاتا ہے، یعنی کہا نا کہ 7 جگہ میں نون اعرابی کو لایا جاتا ہے. تو دیکھیے یہ 4 تثنیہ ہیں، 4 تثنیہ، یفعلانی پھر تفعلانی پھر تفعلانی پھر تفعلانی. تو یہ جو ہونا چاہیے تھا یفعلا تفعلا 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 ہونا چاہیے تھا. اس کو یفعلا ہونا چاہیے تھا، یفعلا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو تفعلا ہونا چاہیے تھا، تفعلا نہیں ہونا چاہیے. اس کو بھی تفعلا ہونا چاہیے تھا، اس کو بھی تفعلا ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے آخر میں جو اعراب آنے والا تھا، زیر یا زبر، تو اس کو حذف کر دیا گیا. اس کی جگہ سے یہ نون اعرابی جو نون دکھ رہا ہے نا، یہ نون اعرابی کو لایا گیا ہے. تو یہ 4 تثنیہ میں نون اعرابی کو لایا گیا ہے. اب یہ اس پر لم وغیرہ جب داخل ہوگا تو گر جائے گا. اس کی جو اصلی حالت ہے وہ اصلی حالت ظاہر ہو جائے گی. آگے جب پڑھیں گے کہ لم جب اس پر داخل کیا جاتا ہے تو یہ نون اعرابی گر جاتا ہے، اور اس کی جو اصلی حالت ہوتی ہے اصلی حالت ظاہر ہو جاتی ہے. تو 4 تثنیہ ان میں نون اعرابی کو لایا جاتا ہے، اور ان میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 4 یہ ہو گیا. و 2 جمع مذکر غائب اور 2 جمع مذکر غائب کیسے گئے ہیں؟ 2 جمع مذکر غائب. تو
اچھا اس میں چھٹ گیا، دو جمع مذکر غائب و حاضر، دو جمع مذکر غائب اور حاضر کے صیغے ہیں، یعنی ایک جمع مذکر غائب اور ایک جمع مذکر حاضر ہے. تو یفعلون ہے اور تفعلون ہے، یہ یفعلون ہے یا تفعلون ہے. اس کے اندر بھی یفعلو تفعلو ہونا چاہیے تھا، آخر میں نون اعرابی نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن نون اعرابی کو لایا گیا ہے. اس پر بھی جب لم داخل ہوگا تو یہ ساکت ہو جائے گا اور اس کی اصلی حالت وہ ظاہر ہو جائے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ دو جگہ دو جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، ان میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے. وہ ہے کہ واحد مؤنث حاضر اور ایک واحد مؤنث حاضر یعنی تفعلین، یہ دیکھیے صیغہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس کے اندر بھی نون جو ہے نون اعرابی ہے کہ نون اعرابی دریا مفتوح باشد کہ اس میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے. تو دیکھ لیجیے یفعلون پہ بھی نون اعرابی پہ زبر ہے، تفعلون پہ بھی نون اعرابی پہ زبر ہے اور تفعلین پہ بھی نون اعرابی پہ زبر ہے. تو یہ 7 جگہ ہیں ایسے ہیں جہاں نون اعرابی کو لایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ جب فعل مضارع کی ان 14 گردان کو آپ غور کریں گے تو اس میں کل 9 جگہ پر نون آیا ہے، 9 جگہ پر نون آیا. دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کل 9 جگہ پر نون آیا ہے. تو ان 9 میں سے 7 جگہ پہ جو نون ہے وہ نون اعرابی ہے، یفعلانی، یفعلون، تفعلانی، اور اس کے بعد تفعلانی، تفعلون، تفعلین، یہ 7 جگہ جو نون ہے نون اعرابی ہے. اور 2 نون، ایک یفعلنا دوسرا تفعلنا، یفعلنا تفعلنا، اس کے اندر جو نون مفتوح ہے یہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ یہ جمع مؤنث کا نون ہے اور یہ اصلی نون ہے، یہ کسی اعراب کے بدل میں نہیں ہے، اس لیے کبھی بھی ساقط نہیں ہوں گے. جب آپ اچھا اس کو سمجھیں گے، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں ونون جمع مؤنث، اور نون جمع مؤنث چنا کے در ماضی آید ہم چنا در مضارع نہیں زائد. کہہ رہے ہیں جمع مؤنث کا نون جس طرح ماضی میں آتا ہے اسی طرح مضارع میں بھی آتا ہے. جمع مؤنث کا نون جس طرح فعل ماضی کے اندر ساقط نہیں ہوتا ہے اسی طرح فعل مضارع کے اندر بھی ساقط نہیں ہوتا ہے. تو دیکھا آپ نے یہ یفعلنا تفعلنا، یہ دونوں جمع مؤنث کا نون ہے، نون اعرابی نہیں ہے، یہ کبھی ساقط نہیں ہوگا. ماضی کے اندر بھی تھا، مضارع کے اندر بھی رہے گا، جب لم داخل ہوگا تب بھی ساقط نہیں ہوگا، کوئی بھی اس کو ساقط نہیں کر سکتا ہے. فعل ماضی کے اندر کیسے تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے یہ ہے ہمارا گردان، ٹھیک ہے. دیکھیے یہ ہے ایک فعلنا اور فعلتنا، فعلنا فعلتنا، اس کے اندر جو نون ہے یہ جمع مؤنث کا نون ہے. ٹھیک ہے. اس کو کوئی ساقط نہیں، یہ ماضی کے اندر بھی آیا ہے اور اسی طرح یہ مضارع کے اندر بھی آیا ہے. دیکھ لیجیے مضارع کے اندر بھی آیا ہے. ٹھیک ہے. یہ فعلنا تفعلنا وہی کریں. اور نون جمع مؤنث چنا کے در ماضی آیت، اور جمع مؤنث کا نون جس طرح ماضی کے اندر آتا ہے ہم چنا در مضارع نہیں زائد اسی طرح مضارع کے اندر بھی آئے گا. تو یہ فعل مضارع بدلنے کا قاعدہ تھا. اور 2 اہم بات تھی، یعنی ایک تو جو علامت مضارع کو لایا جاتا ہے ان میں سے کون سا حرف کس صیغے پر دلالت کرتا ہے، کس صیغے کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک بات انہیں یہ بتائی. اور دوسری بات انہیں بتائی کہ فعل مضارع کے اندر 7 جگہ میں نون اعرابی کو لایا جاتا ہے. وہ 7 جگہ کون سے ہیں اس کی بھی نشاندہی کر دی گئی. اب یہ گردان ہے، فعل مضارع کے بھی 14 گردان ہے، اور فعل مضارع کے اندر حال اور استقبال دونوں کا زمانہ پایا جاتا ہے، اس لیے جب اس کا ہم ترجمہ کریں گے تو دونوں کا ترجمہ ہوگا. تو بحث اس بات فعل مضارع معروف، یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد واحد مذکر غائب، یفعلانی کرتے ہیں یا کریں گے وہ 2 مرد تثنیہ مذکر غائب، یفعلون کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد جمع مذکر غائب، تفعلو کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت واحد مؤنث غائب، تفعلانی کرتی ہے یا کریں گی وہ 2 عورتیں تثنیہ مذکر غائب، یفعلنا کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں جمع مؤنث غائب، تفعلو کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد واحد مذکر حاضر، تفعلانی کرتے ہیں یا کریں گے وہ 2 مرد تثنیہ تو 2 مرد تثنیہ مذکر حاضر، تفعلون کرتے ہیں یا کریں گے، کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد جمع مذکر حاضر، تفعلینا کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت واحد
مؤنث حاضر، تفعلانی کرتی ہے کریں گی تم دو عورتیں، تثنیہ مؤنث حاضر، تفعلنا کرتی ہو یا کرو گے تم سب عورتیں، جمع مؤنث حاضر، افعلوا کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، واحد متکلم، نفعلوا کرتے ہیں یا کریں گے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، جمع متکلم۔